پاکستان اور اسرائیل کتنی دفعہ آپس میں مل چکے ہیں اور کتنا مل چکے ہیں؟ غور سے سنیے گا بیٹھ کے. اگر کسی نے اسٹیٹڈ پالیسی سے ہٹنے کی کوشش کی، ہاں یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اتنے آرام سے اس چیز کے اوپر جو ہے یہ ہو جائے گا اور چپ کر کے کوئی بولے گا نہیں. تو پھر اس حکمران کی خیر نہیں ہے اس ملک کے اندر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑی مزے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اور وجہ تھی مریم نواز نے ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کی، اور سب سے پہلے سوال یہ ہوا کہ کیا انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ ایسی کوئی ٹویٹ کی بھی تھی یا نہیں. تو سب سے پہلے تو اس پہ آپ کو خبر دے دیں کہ ہاں ٹویٹ تو انہوں نے کی تھی. اب سوال یہ آتا ہے کہ مریم نواز نے دراصل میں اسرائیل کے حوالے سے کیا ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سوال آتا ہے کہ مریم نواز نے اس ٹویٹ کے آخر میں کیا کچھ لکھا تھا، اس ٹویٹ کا متن کیا تھا، اور آخر اس کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور کیا واقعی پاکستان کا کوئی سفیر جو ہے وہ اسرائیل گیا ہے یا نہیں گیا، اور کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے یا نہیں. جو کچھ میں اب تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو کسی یوٹیوب ویڈیو کے اندر، یہاں تک کہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر بھی یہ انفارمیشن نہیں ملے گی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ریسرچ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اسرائیل کے حوالے سے اب تک کوئی ویلاگ نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کر رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے، کچھ پیپر بھی ہیں، اور بڑا ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اب آ جائیے ذرا ٹویٹ کے اوپر. مریم نواز نے بالکل ٹویٹ کی تھی، اور مریم نواز نے ایک انٹرویو جو ٹویٹ کیا تھا، وہ انٹرویو تھا نور داری کا، جو کہ ایک شخصیت ہیں، وہ ایک تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں. اس تھنک ٹینک کا نام ہے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم. یہ ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ اس تھنک ٹینک کے بانی ہیں، اور اپنی ویڈیو کے اندر وہ ایک اسرائیلی ٹی وی چینل ہے I-24، اس پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور یہ دراصل میں اس کی ویڈیو تھی. اب جب آپ بیسکلی ویڈیو کو، کوئی بھی ویڈیو ہو سوشل میڈیا کے اوپر، اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس کو شیئر کریں گے تو وہی ٹیکسٹ لکھا آئے گا کہ جی یہ ان کا انٹرویو تھا. کچھ لوگ تو پہلے یہ سمجھے کہ شاید مریم نواز نے دراصل میں کوئی انٹرویو دیا ہے اسرائیلی ٹی وی کو. یہ حقیقت نہیں ہے. مریم نواز نے کسی اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو نہیں دیا، بلکہ وہ انٹرویو ان صاحب کا تھا، نور داری کا انٹرویو تھا. نور داری نے اپنے اس انٹرویو کے اندر یہ کلیم کیا ہے کہ جناب پاکستان اور اسرائیل جو ہے ان کے آپس میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستانی سفیر جو ہے یا پاکستانی کوئی اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ بھی کر چکے ہیں. اپنے اس انٹرویو میں نور داری نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک فلائٹ کا پورا انہوں نے ڈیٹا بھی شیئر کیا ہے کہ جناب یہ فلائٹ تھی، اس کے اندر یہ لوگ گئے تھے، اور اب جو ہے وہ جس طرح باقی دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پاکستان بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا موقف ہے اس سلسلے میں، حکومت ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہے اس بات کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے متعدد انٹرویوز کے اندر یہ سوال کیا گیا، انہوں نے متعدد بار ایک ہی جواب دیا کہ ایسا قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا اور فلسطین کی ریاست جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی، تب تک ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، انہوں نے مریم نواز کی جب ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی آپ نے اس لیے ڈیلیٹ کی ہے کیونکہ اس کے آخر کے اندر اسی شخص نے، نور داری نے، یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ اسرائیل میں وفود جا چکے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی اس طرح کے جو مراسم ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. شاید یہی وجہ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک یہی ظاہری بات ہے، سیاستدان ہے، وہ سیاستدان یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جناب کون سی چیز ہمارے حق میں ہے، کون سی چیز ہمارے اگینسٹ ہے. اگر کوئی چیز اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جاتی ہے، اور اگر کوئی حق میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو پروموٹ ضرور کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے مریم نواز نے بھی یہی کیا ہو. لیکن اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں تو بہت ضروری ہے کہ ماضی کے اندر پھر ساری کی ساری تاریخ جو ہے وہ ضرور نوٹ کی جانی چاہیے. تو ہم نے بھی پھر یہی کیا. ہم نے کہا کہ چلیں آپ تک سچ تو پہنچانا ہے، تو ذرا ماضی کو ریت کے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے ہماری ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ کیا کچھ کرتی رہی ہیں. یہ جو میرے سامنے کتاب دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کا ریفرنس بھی آپ کو دوں گا، اور یہ پورا کاغذ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ماضی کے اندر پاکستان اور اسرائیل کتنی دفعہ آپس میں مل چکے ہیں اور کتنا مل چکے ہیں. غور سے سنیے گا بیٹھ کے، ایک ایک ڈیٹیل بہت مزے کی ہے.
जनाब कहानी है फरवरी 9 2005 की। फरवरी 9 2005 की। पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं खुर्शीद महमूद कसूरी। हुकूमत है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की, जो उस वक्त आर्मी चीफ भी थे। मुलाकात होती है खुर्शीद कसूरी साहब की तुर्की के अंदर, और मुलाकात किसके साथ होती है? इजराइल के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा, इनके पास दोनों योद्धे उस वक्त मौजूद थे, उनके साथ ये मुलाकात होती है। और अमेरिका का मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि ये मुलाकात जो है वो परवेज मुशर्रफ के सिग्नल के साथ हुई है, अप्रूवल के साथ हुई है जी। उसके बाद जनाब ये जो मुलाकात है ये सितंबर 2005 में ये मुलाकात होती है, और वाज़ेह तौर पर ये इशारे आना शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल जो है वो आगे चलना शुरू हो चुके हैं और आपस में कुछ ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। अच्छा, शलोम कसूरी की जो मुलाकात फरवरी में होती है, उसके बाद परवेज मुशर्रफ और इजराइल के वजीर आजम एरियल शरोन के दरमियान मुलाकात होती है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के अंदर न्यूयॉर्क में, सितंबर 14 2005। तारीखें नोट करते रहिएगा, आपको तारीखें बताता जा रहा हूं साथ साथ। जनरल परवेज मुशर्रफ पहले पाकिस्तानी हुक्मरान हैं जिनकी इजराइल के हुक्मरान के साथ मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक फोटो भी खिंचती है, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। 60वां सालाना इजलास है यूनाइटेड नेशंस का, उसके अंदर इन दोनों की तस्वीर भी इकट्ठे खिंचती है। उसके बाद जनाब 9 सितंबर 2005 को, तारीख नोट कीजिएगा, 9 सितंबर 2005 को परवेज मुशर्रफ इजराइल के वजीर आजम एरियल शरोन की जो बात हो रही है, उन्हें करेजस यानी कि बहादुर करार देते हैं, क्योंकि उन्होंने गजा से जो इजरायली सेटलमेंट्स थी उनके निकलने के हवाले से ऐलान किया था, तो इस पे वो कहते हैं कि बड़े बहादुर हैं वो। उसके बाद इजरायली मीडिया 2005 में ये कहता है, ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान और इजराइल के आपसी ताल्लुकात तो 10 साल से चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? 10 साल से। अगर अब उन 10 साल को आप उठा के देखें तो वो 10 साल में नवाज शरीफ की हुकूमत भी आती है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत भी आती है, अगर इजरायली मीडिया की आप बात मान ले तो। बड़ा जरूरी है। उसके बाद जनाब अगली मुलाकात एक और होती है, ये रिपोर्टेड मुलाकातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगली मुलाकात एक और होती है पाकिस्तानी और इजरायली हुक्मरानों के दरमियान 3 साल के बाद। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के एहुद बराक और परवेज मुशर्रफ की आपस में मुलाकात हो जाती है। मुलाकात एकदम मतलब कोई प्लान्ड नहीं होती, जिसे कहते हैं ना बम्प इनटू ईच अदर, हादसाती तौर पे मुलाकात हो जाती है। ये मुलाकात होती है 23 जनवरी 2008 को, और होटल है राफेल होटल है पेरिस का, जहां पे परवेज मुशर्रफ जो हैं वो मीटिंग के लिए निकलने लगते हैं उस वक्त के फ्रांसीसी सदर निकोलस सार्कोजी से मुलाकात करने के लिए। वो निकल रहे होते हैं तो वहीं पे इजराइल के इस डिफेंस मिनिस्टर से उनकी लॉबी के अंदर हल्की सी एक मुलाकात हो जाती है। डेट याद रखिएगा, तारीखें बताई जा रहा हूं आपको मैं। उसके बाद यह कहा जाता है कि जनाब इन दोनों ममालिक के हवाले से कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आपस में होती रही है। ये कुछ मीडिया के अंदर रिपोर्टें इस किस्म की आती रही, और ये वो टाइम है जब वॉर ऑन टेरर जो है वो अपनी पीक के ऊपर चल रही है। ये साल ज़हन में रखिएगा। उसके साथ साथ एक और जो थ्योरी पेश की जाती है या मीडिया कुछ जगहों पे रिपोर्ट करता है, वो ये है कि 80 की दहाई में जब अफगानिस्तान की जंग चल रही थी और अमेरिका जो था उसकी पुश्त के ऊपर था और पाकिस्तान जो है उसके फोर फ्रंट के ऊपर था, तो तब भी क्योंकि वो जंग जो है वो रूस के खिलाफ चल रही थी और मुजाहिदीन जो हैं वो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इजराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी उसमें कोई ना कोई किरदार अदा करता रहा है। और आगे चलिए। उसके बाद ये कहा जाता है कि जनाब ये इंटेलिजेंस नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नहीं था, इसमें M16, CIA और मुसाद भी शामिल रहे हैं। अब मुसाद कौन है ये खुद आप बैठ के गूगल भी कर लीजिएगा, चले मैं आपको खुद ही बताता हूँ। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन साइक्लोन, ये ज़हन में रखिएगा। और आगे चलते हैं। उसके बाद विकीलीक्स आती है। विकीलीक्स 2008 के शुरू में आती है और वो बताती है कि जनाब
پاکستان سے کئی دفعہ بڑی اہم انفارمیشن جو ہے وہ جاتی تو بے شک امریکہ کے پاس تھی، لیکن کبھی کبھار امریکہ سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بھی بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، جو آگے کی اب اس کے بعد انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ اکتوبر 2009 کی ایک یو ایس ڈپلومیٹک کیبل ہے جو وکی لیکس کے اندر شو ہوتی ہے۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے بڑا جڑا ہوا ہے اور اس میں بھی اسرائیل کا ذکر ہے۔ سال اور تاریخ دوبارہ بتا دیتا ہوں، اکتوبر 2009، اکتوبر 2009 وکی لیکس کی ایک بڑی امپورٹنٹ کیبل ہے پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے۔ اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں، 7 اکتوبر 2009، میں اب آپ کو ڈیٹ بھی دے رہا ہوں، تاریخ اور دن بھی بتا رہا ہوں، وکی لیکس کی ہی کیبل ہے۔ وہ کیا بتاتی ہے بھارت کے اندر ہونے والے حملوں کے حوالے سے، اس کی تفصیلات آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا، میں دینا نہیں چاہتا۔ اور یہ جو پورا ایرا ہے، یہ پورا جو ٹائم پیریڈ ابھی میں نے آپ کو تاریخیں بتائی ہیں، اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ انفارمیشن جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاریخوں کے لحاظ سے، اس میں پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے اور پاکستان کے صدر بھی تھے۔ اس کو چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ کتاب ہے نائدر اے ہاک نور اے ڈو، یہ خورشید قصوری صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے چند تفصیلات شیئر کی تھیں۔ اپنی اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 741، آپ کو صفحہ بھی بتا دیا، اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے اندر اس کا امیج تو آپ اسکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب ترکی میں ہماری ملاقات ہوئی اور میری ملاقات ہوئی اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے، سلون شلوم ان کا نام ہے، اور وہ اس وقت فورن منسٹر بھی تھے، جس کا میں نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئی فلیو ان اسپیشل 6 سیٹر لیئر جیٹ 60 فرام مالٹا، مالٹا سے میں ایک جہاز کے ذریعے جو ہے وہ ترکی گیا، یہ سیکرٹ ملاقات کرنے کے لیے، اور میرے ساتھ ڈائریکٹر جنرل فورن منسٹر آفس خالد محمود صاحب بھی شامل تھے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یہ جو ملاقات تھی، اس سے بڑا سیکریٹو ہم نے رکھا ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، کیونکہ ہمیں پتا تھا اگر یہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ لگ گیا تو پاکستان کے اندر ہماری بہت کلاس ہوگی اور مذہبی طبقہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہمارے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے گا۔ اس کے بعد اپنی اس ملاقات کا وہ پورا احوال سناتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جب ہمارا جہاز وہاں پہ لینڈ کیا تب کیا صورتحال تھی، جب ہماری ملاقات ہوئی اور کس ماحول میں وہ ملاقات ہوئی۔ اس ماحول کے اندر یہ بھی بات ہوئی، ہم نے بھی یہ کہا کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ بھارت کو جنگی سامان فراہم کرتا ہے، تو اسرائیل نے ہمیں کہا کہ جی بے شک ہم ان کو جنگی سامان فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے نہیں ہوتا۔ بڑی حیران کن بات ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اپنا جو کچھ بھی جنگی سامان اکٹھا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا پاکستان کے لیے ہی ہے، لیکن بہرحال ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب سامان تو ہم دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد بات آئی کہ جناب فلسطین کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی، فلسطینی ریاست اور اسرائیل کو کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں، تو اس پہ خورشید قصوری صاحب نے یہ فرمایا کہ اسرائیل کو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ایک آزاد فلسطین ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا۔ یہ پالیسی پاکستان کی ہمیشہ سے رہی ہے، یہ پالیسی پرویز مشرف کے دور میں بھی تھی، یہی پالیسی آج بھی پاکستان کی جاری ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے اتنے دنوں سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جناب وہ جہاز چلا گیا، اس سے ملاقات ہو گئی، وہ وفد چلا گیا، دنیا جہان میں اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پبلک کی آنکھ پہ سب کے سامنے آئے، کبھی رپورٹ ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں رپورٹ نہیں ہوتی۔ ڈپلومیٹک جب آپ کے روابط ہوتے ہیں نا ممالک کے درمیان، تو یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا ہے۔ جنگیں لڑی ہونا دو ملکوں نے، پاکستان اور بھارت نے آپس میں جنگ لڑی ہوئی تھی، جس کے بعد شملہ معاہدہ ہوا تھا، تو دو دشمن جو آپس میں جنگ لڑ کے ہٹے ہیں نا، وہ بھی ملتے ہیں آپس میں جا کے۔ امریکہ اور روس آپس میں کولڈ وار چل رہی تھی، اس دوران بھی آپس میں ملتے تھے۔ اچھا، اس ساری بات کے کہنے کا مقصد آپ کو یہ تھا، میرا صرف بات تھی کہ کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی بات ہے۔ نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی، بے نظیر کی بھٹو کے دور میں، تو بھائی یہ جو مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی وہ، اس کے بارے میں نہیں آپ بات کریں گے۔ یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو سٹیٹڈ پالیسی آپ اس سے، ہاں اگر کسی نے سٹیٹڈ پالیسی سے ہٹنے کی کوشش کی
اور اسٹیٹڈ پالیسی کیا ہے؟ اسٹیٹڈ فارن پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کو تب تک نہیں مانا جائے گا جب تک آزاد فلسطین ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا. یہ اس پالیسی سے ہٹنے کی کوشش نہ پرویز مشرف نے کی تھی اور نہ اس پالیسی سے ہٹنے کی کوشش جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اب آپ اس کو کریڈٹ دیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کی اسٹیٹڈ پالیسی لیے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ کئی ایسے مسلم ملک ہیں جو اب اسرائیل کو مان رہے ہیں. لیکن پاکستان کیا یہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ کسی کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ اتنے آرام سے اس چیز کے اوپر جو ہے یہ ہو جائے گا اور چپ کر کے کوئی بولے گا نہیں. کیونکہ اگر یہ کسی نے کوشش کی کہ آزاد فلسطین ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو مان لیا گیا تو پھر اس حکمران کی خیر نہیں ہے اس ملک کے اندر. کیونکہ ہر چیز کے اوپر صرف یہ کہہ دینا جی چونکہ اگلے ممالک یہ کر رہے ہیں تو دوسروں نے یہ کیا ہے تو ہم بھی یہ کر لیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ نہیں تولی جاتی کہ جناب ٹھیک ہے ہمیں اتنے قرضے مل جائیں گے، ہاں ہمیں اتنا پیسہ مل جائے گا، ہاں اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. آپ کو چند ایسے آپ کے اصول ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور فلسطین کے حوالے سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ ایک اصولی موقف اپنائے رکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہوگی، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، اس پہ کوئی لچک نہیں ہوگی. تو دوبارہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بات شروع ہوئی تھی مریم نواز کی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے حوالے سے. وہ تھا ایک سیاسی قدم. اچھا اس کو ٹویٹ کرنا بھی ایک سیاسی قدم تھا، اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا بھی ایک سیاسی قدم تھا. لیکن ہمارا فرض تھا کہ آپ کو ذرا ایک دفعہ ماضی دکھا دیں کہ آپ کا ماضی آپس میں کیا رہا ہوا ہے. تو ماضی کے اندر تو یہ تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور تعلقات رہے بھی ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. یہ خورشید قصوری صاحب خود فرما رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ہاں ہمارے تعلقات رہے ہیں آپس میں. لیکن وہ جو ایک لائن ہے نا کہ جب تک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا تب تک کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی نہیں ہٹ سکتا اور نہ اس ملک کے اندر کوئی ہٹنے دے گا، چاہے وہ کوئی بھی حکمران کیوں نہ، چاہے وہ عمران خان ہو یا کل کو کوئی اور وزیر اعظم ہو، اس سے نہیں آپ ہٹ سکتے. تو بس یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.